نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ آج چونکہ 27 رجب المرجب ہے اور یہی مشہور ہے ہمارے درمیان اور عوام الناس کے درمیان شب معراج کے اعتبار سے، اگرچہ اس بات میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ شب معراج کس مہینے میں ہوئی، مہینے کا بھی اختلاف ہے، کون سی تاریخ ہے، تاریخوں میں بھی اختلاف ہے۔ بہرکیف میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بہت بڑا معجزہ ہے، اسراء بھی معجزہ ہے اور معراج بھی معجزہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کسی رات کو متعین کر کے اس کے اندر مخصوص قسم کی عبادات کا کہنا کہ یہ عبادت اس طرح کی جائے، اس طرح کی جائے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن بہرکیف اس موضوع کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ باتیں چند ایک باتیں معراج سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معراج آپ کے کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں، آپ کا اس رات شق صدر ہونا کہ سینے کو چیر کر دل مبارک کو آب زمزم سے دھو کے دوبارہ سینا، یہ بھی معجزہ، اور پھر آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، یہ بھی معجزہ، اور سواری کے لیے براق کا آنا کہ جس کی رفتار کتنی تیز ہے، جہاں تک اس کی نظر کی انتہا ہے وہاں اس کا قدم جانا، یہ بھی معجزہ، اور کوئی سواری اتنی تیز رفتار ہو اور پھر اس کی پشت کے اوپر بیٹھنا اور بیٹھنے والا متاثر نہ ہو، پرسکون بیٹھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے، یہ بھی معجزہ، اور پھر آپ کے لیے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کرنا، یہ بھی معجزہ، آپ کی امامت، یہ بھی معجزہ، اور مسجد اقصیٰ سے آپ کا 7 آسمانوں کے اوپر جانا، یہ بھی معجزہ، کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر محققین لکھتے ہیں یہ اتنا ہے، روشنی کے 500 سال بنتے ہیں تب بندہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر طے کرتی۔ اب آپ سیکنڈ کو منٹ بنائیں، منٹوں کو آپ گھنٹے میں کریں کنورٹ، اور گھنٹے کو آپ دنوں پہ لے کے جائیں، دنوں کو مہینے بنائیں، مہینوں کو سال بنائیں، اور سال کو پھر 500 سال، سب کو ضرب دے کے دیکھیں کتنا وقت درکار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو سفر ہوا ہے آپ کا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے، کوئی راتیں نہیں لگی، کوئی دن نہیں لگے، مہینے نہیں لگے، رات بھی لگی ہے لیکن وہ بھی تھوڑی سی، مکمل رات بھی نہیں لگی۔ چنانچہ پھر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں سارے نوریوں کی انتہا ہے، جبریل امی بھی وہیں جا کے عاجز ہو جاتے، اس سے اوپر جانا، یہ مستقل معجزہ، اور پھر کتنے زیادہ اللہ کے قریب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ، جس کو اللہ تعبیر فرما رہے ہیں، یہ بھی مستقل معجزہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ان انوارات کو، ان تجلیوں کو، اس نور کو برداشت کرنا، جس کی ایک چھوٹی سی تجلی پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی چاہت پر کوہ طور پہ، اور موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، مکمل نور کے پردوں کا ہٹ کر اللہ کے سامنے جا کے اس اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ہم کلام ہونا، یہ بھی معجزہ۔ بہرکیف تو یہ واقعہ معراج یہ معجزات سے بھرا ہوا ہے، جس رات میں پیش آیا وہ رات بھی بڑی عظیم ہے، اس رات جیسی دوسری کوئی رات نہیں۔ لیکن میں چند ایسے واقعات اور عجائبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے لیے حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ اسی واقعہ معراج میں آپ کا گزر چلتے چلتے ایک بوڑھیا پہ ہوا جو راستے میں کھڑی تھی، تو آپ کھڑے ہونے لگے، جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ چلتے رہیں،
پھر آگے ایک بوڑھا آیا، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی بات کا جواب نہ دیں، چلتے رہیں۔ آگے ایک گروہ پہ گزر ہوا، انہوں نے آپ کو بڑے عجیب انداز میں سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ اے اول تجھ پہ سلامتی ہو، اے آخر تجھ پہ سلامتی ہو، اے حاشر سب کو جمع کرنے والے تجھ پہ سلامتی ہو۔ پھر اس واقعے کے آخر میں جبریل امین سے آپ نے دریافت کیا کہ وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا کون تھا، اور یہ گروہ کون تھا جس نے سلام کیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بوڑھیا وہ دنیا تھی، یعنی دنیا کی بچپن بھی دنیا کا گزرا، جوانی بھی گزری، اب جیسی وہ بوڑھی حالت میں تھی بس اتنی سی عمر دنیا کی رہ گئی۔ اور وہ بوڑھا جو آپ کو بلا رہا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ ان کی بات سن کے ان کے قریب چلے جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتی۔ اندازہ کریں، حالانکہ آپ نے بات کا جواب نہیں دیا، پھر بھی آج امت کا کیا حال ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے امت کے اندر ایک طبقہ ہے، اور وہ تا قیامت رہنا ہے، کہ جو اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، پیارے نبی کے ناموس پر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا وہ جو گروہ تھا نا، وہ جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اسی پیرائے میں ایک اور واقعہ بھی آیا کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو دانا اور بیج مٹی زمین میں ڈال رہے تھے۔ جس دن وہ بیج ڈالتے اسی دن وہ کھیتی تیار ہو جاتی، وہ اپنی کھیتی کو کاٹتے، پیچھے سے کھیتی پھر جوں کی توں تیار ہوتی، اور یہ کام مسلسل جاری تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ دریافت کرنے پر جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، راہ حق میں جہاد کرنے والے، ان کو ان کی نیکیوں کا اجر 700 گنا تک ملنا ہے، اس کی یہی صورت ہوگی۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کہ وہ کھیتی کاٹنے اور پیچھے سے پھر فصل تیار ہوتی۔ چنانچہ آپ کا گزر پھر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سروں کو پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، لیکن عجیب حال تھا کہ جب پتھر سے ان کے سروں کو کچل دیا جاتا پیچھے سے پھر دوبارہ وہ سر صحیح ہو جاتے، اور یہی معاملہ مسلسل ان کے ساتھ جاری تھا۔ جبریل امین سے آپ نے دریافت فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو فرض نماز میں کوتاہی، بے توجہی اور غفلت کریں گے۔ نماز میں غفلت کرنے والوں اور برتنے والوں کا انجام دیکھیں کتنا برا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جو اپنی شرمگاہ پر آگے بھی اور پیچھے بھی چیتڑوں سے ان کو چپکا رہے تھے، اور ان چیتڑوں پہ چپکا رہے تھے، اور وہ ایسے چر رہے تھے جس طرح جانور چلتے۔ کھا کیا رہے تھے؟ زقوم کا درخت جو جہنم کا درخت ہے، اس درخت کو کھا رہے تھے، اس درخت کے پتوں کو کھا رہے تھے۔ جب آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ ادا کرتا، یا ذمہ دار اپنی پیداوار کا عشر ادا نہیں کرتا، اور وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہے میں نے تو کبھی کسی کا حق کھایا نہیں، تو وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق کھا رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس کا اپنا مال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، جبریل امین نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کا پھر ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کی ہنڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک ہنڈیا وہ تھی جس میں بڑا عمدہ اعلیٰ قسم کا پکا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، اور دوسری ہنڈیا وہ تھی جس میں کچا گلا سڑا بدبودار گوشت تھا، اور یہ لوگ اس عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچا اور گلا سڑا گوشت اس کی طرف لپک رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حلال جن کو بیویاں دی ہیں، لیکن انہیں چھوڑ کر
وہ حرام جگہ پہ منہ مارتے اور راتیں گزارتے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال مرد عطا کیے، ان کو چھوڑ کر وہ حرام جگہ پہ منہ مارتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اسی اثنا میں آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا لیکن اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اور لکڑیاں لا لا کر اس گٹھے کے اوپر جوڑ رہا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ پہلے اٹھائی نہیں جا رہی اور اٹھوانے والا بھی کوئی نہیں، اور پھر وہ اور مزید بھی بوجھ اس پہ بڑھا رہا ہے۔ تو آپ کے دریافت کرنے پر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق بڑے ہیں، اس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کے قرض ہیں، لوگوں کے کئی حقوق ہیں، دینے کی طاقت نہیں رکھتا، پہلے ہی نہیں دے سکتا لیکن مزید لوگوں سے لیتا جا رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا، اللہ اکبر، جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ آپ کے دریافت فرمانے پر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظ ہیں جو اپنے خطابت اور وعظ کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے، یعنی سیدھی بات نہیں بلکہ لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈالنے میں اور گمراہ کرنے کے اندر یہ لگے رہتے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جن کے پیٹ نارمل انداز میں نہیں تھے بلکہ بڑی بڑی کوٹھریوں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، اور وہ جو اٹھنے کی کوشش کرتے تو پھر گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود کھاتے ہیں لوگوں سے لے کے۔ میرے بھائیو، یہ سود کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر صراحتاً اعلان جنگ ہے کہ جو ہمارے منع کرنے پر بھی سود کو نہیں چھوڑتا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو آج کل کرونا وائرس چلا ہوا ہے نا، جو لوگ حرام خور ہیں، چاہے وہ سود کے ذریعے حرام کھاتے، رشوت کے ذریعے حرام کھاتے، ملاوٹ کے ذریعے حرام کھاتے، کسی کا حق دبا کے حرام کھاتے، سور، بلی، کتا، ایسے حرام چیزیں کھاتے ہیں، چاہے وہ یہ جانور حرام کھائیں یا کسی کا مال حرام دبا کے کھائیں یا سود کی شکل میں کھائیں، کرونا وائرس ایسے لوگوں کو جلدی پکڑتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ دین کے اندر معاملات کی بڑی اہمیت ہے، گویا یہ حقوق العباد جو ہے نا، معاملات اور عبادات، یہ دونوں انسان کی دین کی گاڑی کے پہیے ہیں۔ ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہے، نمازی ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو ترجمان قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی یہ نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ جن کے پیڑ یہ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے ہوئے ہیں، جو اٹھتے اور گر جاتے ہیں، اٹھتے اور گر جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود خور ہیں، سود کھانے والے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پھر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اور وہ چنگاریاں، آگ کے انگارے وہ نگل رہے تھے، اندر ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ظاہراً تو انہیں وہ چسکے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا کہ جن کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اور وہ بھی کھا رہے ہیں۔
تو آپ نے جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا، تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں، جو عیب جو ہیں لوگوں کے عیب نکالتے. یہ چغل خوری اس کی سنی، اسے سنا دی، بس آپس میں فتنے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قطاد، چغل خور کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. قرآن میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو عیب جو ہیں عیب نکالنے والے لوگوں کے، اور جو لوگوں کی کو تانا مارنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے. ویل کا ایک معنی تو ہم تباہی اور بربادی کرتے ہیں، مگر وہاں حدیث میں یہ بھی آیا کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے جہنم کے دوسرے طبقات بھی پناہ مانگتے. تو اور ایک قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مفردات میں بیان فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگتا ہے، ہر وقت اس کا پیشہ یہی ہے، مشغلہ یہی ہے کہ میں اس کے عیب تلاش کروں. جیسے آج کل ہماری سیاست کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور برادری بیس پہ بھی، علاقوں میں بھی، دیہاتوں میں بھی یہ معاملہ چلتا ہے کہ فریق اور پارٹیاں ایک دوسرے کے عیبوں کی جستجو اور ٹو میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگتا ہے، اگرچہ اس کی اپنی ذات میں کوئی عیب نہ ہو، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو کھڑا کریں گے جو اس کے عیبوں کی ٹو میں لگے گا، اور یہ بندہ مرنے سے پہلے ذلیل و رسوا ہوگا. یا اگر یہ معاملہ نہ ہو سکا تو کل قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس کے پاس عیبوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. یہ کہے گا میں نے تو یہ عیب کیے نہیں، تو کہا جائے گا جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگتا ہے وہ دوسروں والے عیب بھی تمہارے عیب شمار ہوں گے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود عیب دار ہو، وہ کہتا ہے نا کہ میری طرف پتھر وہ اٹھا کے مارے جو اپنے گریبان میں دیکھے کہ اس میں خود کوئی عیب نہ ہو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر خود عیب تھے لیکن اس نے دوسروں کے عیبوں کو دیکھا، پردہ ڈالا، کسی کے عیب کو ظاہر نہ کیا، رسوا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن موت سے پہلے یہ ایسے عیبوں سے بے عیب کر دیں گے، پاک بنا دیں گے. یہ نہیں تو کل قیامت والے دن یہ اٹھے گا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی عیب نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. اور جو کسی کے عیبوں کو اچھالنا چاہتا ہے وہ دنیا میں خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. بہرکیف یہ معراج کے موقع پر اثناء سفر آپ کے سامنے کچھ حالات برزخ اور عجائب واقعات جو آئے، ہمارے لیے اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.